اللہ کے سوا قیامت تک جو رات کو دن کی شکل میں بدل دے؟ کون ہے اللہ کے سوا جو رات کو دن کی شکل میں قیامت تک کے لیے؟ اگر ہم رات کو رات ہی رہنے دیں تو کون ہے اللہ کے سوا جو رات کو دن کی شکل میں بدلے؟ اور تم ہی بتاؤ، اگر ہم دن کو دن ہی رہنے دیں قیامت تک کے لیے تو کون ہے اللہ کے سوا جو دن کو رات کی شکل میں بدل دے؟ هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب۔ میرے بزرگوں، اللہ جل جلالہ امن والو دن کو رات میں اپنی قدرت سے داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ، اور یہ دھوکے میں نہ رہنا، روزی کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ساری مخلوق کو اللہ اپنے خزانے سے اپنی قدرت سے روزی دیتا ہے۔ روزی کون دیتا ہے؟ سو گئے پھر دیکھو سو رہے، روزی کون دیتا ہے؟ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خزانہ، اللہ تعالیٰ کا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو، ہم اپنے خزانے سے ایک اندازے کے بقدر روئے زمین پر اتارتے ہیں۔ تم دیکھتے ہو غلہ کھیتیوں میں، تم دیکھتے ہو اپنی روزی پیسوں میں اور اپنی ملازمتوں میں، تم دیکھتے ہو روزی تم اپنے اسباب کے نقشوں میں، حالانکہ رزق میرے خزانے سے آتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے رزق؟ کہاں سے آتا ہے؟ جنت میں کروڑ سال اپنے سارے بندوں کو اللہ اپنی قدرت سے پالے گا۔ دنیا میں شہد کے چھتوں سے تم شہد نکالتے ہو، ہم جنت کے اندر شہد کی نہر جاری کرتے ہیں۔ کیا کریں گے؟ شہد کی نہر جاری ہوگی۔ شہد کی مکھی سے شہد کا نکلنا، یہ دنیا میں یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک بڑا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل اتاری، اور ذرا سورہ نحل کا ترجمہ تو پڑھو تو صحیح۔ یہ شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے، اس کے فیصلے سے ہی پھولوں سے رس چوستی ہے اور پھر لا کر شہد جمع کرتی ہے، اور قدرت کا ایک زبردست انتظام ہے۔ کوئی شہد کی مکھی کوئی غلط چیز، کوئی گندی چیز، کوئی زہریلی چیز لا کر شہد کے چھتے میں نہیں ڈال سکتی ہے۔ یہ قدرت کا انتظام ہے۔ ایک شہد کی مکھی میں راجا شہد جو مکھی ہوتی ہے وہ نگرانی پر ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ یہ رس کون سا لے کر آئی ہے۔ اگر کوئی غلط چیز لے کر آ گئی تو شہد کی مکھی جو ہے، جو راجا مکھی ہے، وہ اس شہد کی مکھی کا گلا کاٹ کر زمین پہ گرا دیتی ہے۔ آپ دیکھیں گے جہاں شہد کا چھتا ہوتا ہے وہاں شہد کی مکھیاں ان کا گلا کٹا ہوا ہے، زمین پہ بہت سی پڑی ہوئی آپ کو ملے گی۔ قدرت کا یقین قرآن میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے۔ قرآن میں کیا رکھی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے۔ جب یہ امت اللہ کو بول رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بول رہی تھی، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین پر، تو کیا دلوں کا یقین اللہ کا بنا ہوا تھا، قدرت کا یقین بنا ہوا تھا، اور دل میں اللہ تعالیٰ کا تاثر لے کر زندگی گزار رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ جب دلوں میں مخلوق کا تاثر آیا میرے بزرگوں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا؟ مخلوق کے حوالے کر دیا۔ اس آدمی کو کیا کیا؟ مخلوق کے حوالے کر دیا۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے جب تم دلوں کے یقین کو ٹھیک کرو گے اور اللہ کے غیر کے یقین دلوں سے نکالو گے، اللہ جل شانہ منوانو مخلوق کو، کائنات کے نقشوں کو تمہارے لیے مسخر کر دے گا۔ کائنات کے نقشوں کو تمہارے لیے مسخر کرے گا۔ جب یقین کی بنیادیں صحیح ہو جائیں گی تو اللہ کے نبی کا جو دین ہے، یہ میرے بزرگوں پھر اس دین کو جب اپنائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کائنات کے نقشے ہماری خدمت میں لگ جائیں گے۔ اس میں لگ جائیں گے کائنات کے نقشے، کائنات کے نقشے پھر اس آدمی کی خدمت میں لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ایمان اور عمل کی زندگی گزاری، محنت کے میدان میں چلے،
ایمان کو پروان چڑھایا، عمل کی زندگیاں بنائی اور عمل کو سنوارا، کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بارش کو ان کے لیے مسخر کیا، ہوا کو ان کے لیے مسخر کیا، کائنات کے چیزوں کو، جنگل کے درندوں کو ان کے لیے مسخر کیا۔ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی جماعت کے ساتھ بحرین کے سمندر کے پاس پہنچے تو سمندر کے اس پار روم کی فوج تھی۔ امیر جماعت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کو جگا دو نا، جماعت بنتی جا رہی ہے سونے والوں کی۔ کیا خیال ہے تمہارا اس سمندر کے بارے میں؟ اس قدر اندر سے مخلوق کا تاثر ان کے دلوں سے نکلا ہوا تھا اور خالق سے ایسا تعلق بنا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے نزدیک اس سمندر کی حیثیت ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ سمندر کی حیثیت، یہ بولنا بہت آسان نہیں ہے، یہ تو اندر کا بول تھا ان کے۔ امیر جماعت نے جب سب ساتھیوں کو ٹٹول لیا تو پھر فرمایا پھر چلو اپنی سواریاں اتار دو، اگر ہم دوسرے راستے سے جہاں کشتیاں ہیں اگر وہاں سے جاتے ہیں تو دشمن یہاں سے آگے نکل جائے گا، ہمیں ہاتھ نہ لگے گا، لاؤ چلو یہیں اپنی سواریاں اتار دو۔ چنانچہ انہوں نے سب نے اپنی سواریاں اتار دی سمندر میں۔ سمندر کا پانی اللہ نے ایسا گھٹایا کہ بعض سواروں کی سواریوں پر وہاں تک پانی پہنچا جہاں تک ان کے بیٹھنے کی جو ہے جگہ تھی اور نیچے کے کپڑے تھے وہاں تک پانی پہنچا۔ بعضوں کے جانوروں کی کھر بھی نہیں بھیگی، بعضوں کے جانوروں کی سواریوں کی کھر بھی نہ بھیگی اور چلتے رہے۔ انہوں نے کہا جو وہاں روم کی فوج تھی انہوں فارسی زبان تھی، دور سے دیکھا تو کہا ارے بھائی یہ آدمی تو نہیں ہے، یہ آدمی نہیں معلوم ہوتے، یہ تو دیو معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے فارسی زبان میں یہ کہا دیو آمدن دیو آمدن دیو آمدن، یہ دیو آ رہے ہیں دیو آ رہے ہیں۔ اتنا ان کے اوپر خوف طاری ہوا کہ یہ ان کے کنارے تک پہنچتے پہنچتے وہ سب کے سب وہاں سے اپنا بہت سارا ساز و سامان چھوڑ کر اپنی جان بچا کر وہاں سے چل دیے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو امیر جماعت نے کہا ہاں بھائی دیکھو سب کا سامان محفوظ ہے، سب لوگ عافیت سے پہنچ گئے، اجی میرا ایک پیالہ سواری پر سے گر گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا ایک پیالہ گر گیا ہے۔ فوراً سمندر کو خطاب کیا کیا ارے بھائی جلدی سے اس پیالے کو باہر کر دے۔ ایک موج آئی وہ پیالہ باہر آ گیا، ایک موج آئی وہ پیالہ باہر آ گیا۔ پھر وہاں سے بہت سارا مال غنیمت سب جمع کر کے اور لے کر وہاں سے اسی راستے سے پھر واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کو کس طرح سے مسخر کر دیا۔ اس جماعت کے ساتھی علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی یہ کہتے ہیں ہم نے اس سفر میں اللہ تعالیٰ کی 3 غیبی مدد دیکھی۔ ایک تو سمندر سے ہم پار اتر کر پھر اسی راستے سے واپس آئے۔ دوسرے جب ہم پھر اور آگے بڑھے تو ایک جگہ ایسی جگہ پہنچ گئے بالکل ٹاپو میدان میں کہ ہمارے پانی ختم ہو گئے، ہمارے پاس پینے کو پانی بھی نہ رہا، ہمارے برتنوں میں پانی نہ رہے۔ تو پھر جو ہے ہمارے امیر نے کہا نماز پڑھو اور دعا مانگو۔ پھر ہم نے وہاں نماز پڑھی تیمم کر کے اور دعا مانگی ہے۔ ہمارے دعا کے ہاتھ گرانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا، بادل کا ٹکڑا، اور وہ پھیلتے وہ بادل اتنا گھنگور گھٹا چا کر پھر برسنے لگا۔ پھر ہم نے پانی کی اپنی ضرورت پوری کر لی، ہم نے اپنے برتنوں میں پانی جمع کر لیا۔ دوسری مدد ہمارے لیے یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بادلوں کو ہمارے لیے مسخر کیا، سمندر مسخر کیا، بادل کو مسخر کیا، اور پھر اور آگے ہم چلے تو اسی سفر میں ہمارے امیر کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہمارے امیر کا انتقال ہو گیا۔
تو ایک جگہ میدان میں ہم نے قبر کھودی اور ان کو قبر میں اتارا اور دفن کر کے ہم آگے چلے. تو پھر ہم نے کہا کہ بھائی دفن تو کر دیا ہے ایک ٹاپو میدان میں، اور پتہ نہیں یہاں کوئی جانور نہ آ جائے، کہیں ان کے جسم کو کہیں کھینچ کر باہر نہ نکال دے. چلو واپس چلو، امیر کی قبر سے ان کو نکالیں گے اور ان کی لاش کو آگے لے چل کر دفن کریں گے. کہنے لگے جب ہم آئے واپس تو قبر کھود رہے ہیں تو ہمارے امیر صاحب کا جسم ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو گویا آسمان میں اٹھا لیا. یہ تین چیزیں ہم نے، عجیب چیز ہم نے ان تینوں، اس سفر میں ہم نے یہ تین چیزوں کو دیکھا. میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس زمانے میں ایک ایک ایمان والا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا تھا، دعوت اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا. دعوت کی وجہ سے، توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت اور آخرت کی دعوت، اس دعوت کی وجہ سے ہر مسلمان میں اس کی استعداد آئی. جیسے جیسے دین آتا گیا، چونکہ یہ پورا دین اسلام جو ہے یہ جو ہے 1-2 سال میں نہیں آیا، بلکہ اس کی تکمیل ہوئی ہے 23 سال کے اندر. کتنے سال میں؟ 23 سال کے اندر اس دین کو مکمل کیا گیا. اور حجۃ الوداع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں آئے، عرفات کے میدان میں عصر کی نماز کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. اس دین کی ابتدا ہوئی سورہ اقرا سے. کس سے؟ اس دین کی ابتدا ہوئی، قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق سے، اور انتہا ہوئی اوامر اور احکامات کے نازل ہونے کے اعتبار سے. قرآن کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور اپنی رضا اسی دین میں رکھ دی تمہارے لیے. ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ 3 بنیادیں جتنی مضبوط ہوں گی، یہ 3 بنیادیں جتنی مضبوط ہوں گی، قبر کے گڑھے میں سوال کا جواب آسان ہو جائے گا. قبر کے گڑھے میں سوال کا جواب آسان ہو جائے گا. دین میرا کیا ہے؟ دین میرا اسلام ہے، اور رب میرا اللہ ہے، اور نبی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ اکبر. اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایمان کا مزہ پا لیا، جس نے اندر کے یقین کے ساتھ یہ کہا میں اللہ کو رب مان کر راضی، دین اسلام کو اپنے لیے دین تسلیم کر کے راضی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول و نبی تسلیم کر کے راضی. اللہ جل شانہ و من والوں نے محنت جو دی ہے، میرے بزرگوں، یہ محنت بہت آسان ہے. یہ محنت اس زمانے میں بھی اس محنت کو شروع کیا میوات کی ان پڑھ لوگوں نے. میوات کے ان پڑھ لوگوں نے، جو بیچارے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کسی سے جاؤ، مسجد کے باہر جاؤ، جو مسلمان ملے اس کو تبلیغ کرو. تو اس نے کہا تبلیغ کیا چیز ہوتی ہے حضرت؟ تبلیغ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ تبلیغ نہیں کہنا جانتا تھا. اس نے کہا تبلیغ کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا جاؤ مسلمانوں سے ملو، سلام کرو اور ان سے کہو دیکھو بھائی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. جب یہ دعوت مسلمان دے رہا تھا، کلمہ پڑھنے والا دے رہا تھا، تو میرے بزرگوں اسلام کی طرف آنے کا راستہ بن رہا تھا. اور جب سے